کہ ماں جو ہے ایک ہاتھ فالج ہے، ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی، یا اللہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دے، میرے مرنے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی ہوں، اور میرے قبر میں کوئی محرم نہیں اتارنے کے لیے میرے بچے کو بھیج دے، تاکہ میری میت میرا بچہ محرم ہی اتارے، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے۔ کیسے تکلیف میں ہے ماں باپ، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیے، ہمارے لیے کتنا پریشان نہیں ہوئے، رات دن پریشان ہوئے ہمارے ماں باپ، کیسے کیسے تکلیفوں میں زندگی گزارے، مگر ہمیں احساس بھی نہیں۔ ہم برانڈڈ کے پیچھے پڑ گئے، اچھے اچھے لباس کے پیچھے پڑ گئے، چند ٹھیکروں کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہی پہنے جو ہمارا دوست پہنتا ہے، ہم ایسے ہی پہنے جو ہمارے کلاس فیلو پہنتا ہے، ہمارا کلیگ پہنتا ہے۔ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ کر ہم والدین کو پریشان کرتے ہیں، اور والدین کتنی تکلیفیں برداشت کریں گے ہماری محبت میں۔ اللہ کے واسطے اپنے ذہنوں کو بدلو، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بدلو۔ ایک نوجوان بچے کو ایک غریب والدین پڑھائے، یہ واقعہ صحیح واقعہ، سچا واقعہ، اور ہمارے ہی ملک کا واقعہ۔ ایک گاؤں کے ایک نوجوان کو UKG LKG سے لے کر انجینئرنگ تک اسے آگے بڑھائے۔ وہ بچہ گاؤں کا بچہ پڑھ کر جب جاب میں چلا گیا تو جاب اسے ملا سٹی میں۔ اب امی ابا گاؤں میں آ کر والدین سے بولتا ہے کہ مجھے جاب ملا ہے سٹی میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ لوگ شہر کو آ جاؤ، وہاں فلیٹ لے کر ہمیں جو ہے رہ جائیں گے، مجھے کمپنی کی طرف سے کار بھی ملی ہے اور مجھے یہ اتنے لاکھ روپے کی تنخواہ بھی ملی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ بچہ جب بولتا ہے تو امی ابا بولتے ہیں ہمیں گاؤں چھوڑ کر نہیں آتے بیٹا، گاؤں چھوڑ کر نہیں آتے، تمہیں جا کر رہنا اور رہو، سیٹرڈے سنڈے آ کر مل لو، سیٹرڈے سنڈے آ کر مل لو۔ یہ چونکہ ہمارے بستی کا بھی ایک یہ ہے ماحول ہے، میں اس لیے میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ تو یہ جو ہے بچے جو ہے جا کر بچہ جم گیا انجینئرنگ میں، جا کر اچھے جاب میں وہاں اسے مل گئی، الحمدللہ وہ نوکری میں جا گیا۔ اس کے بعد جب گزرتا گیا تو وہ بچہ جو ہے اس کی عمر بڑھتی گئی تو ماں باپ کو خواہش ہوئی کہ اس کی شادی کر دیں گے۔ اب جب شادی کی بات آئی تو ماں باپ جو ہے چونکہ اتنا اچھا دیکھتا ہے، اتنے پیسے دیتا ہے، کھلاتا ہے، تو ماں باپ نے کہا بیٹا تیری خواہش کے مطابق ہم شادی کریں گے، انشاءاللہ اچھے سے اچھے رشتہ دے کر تو تیار ہے؟ تو انہیں بولتا ماں باپ امی ابا تمہیں جو مجھے طے کریں گے میں اس جگہ میں شادی کرا دوں گا۔ تو وہ بچہ بول کر اپنے نوکری میں چلا جاتا، رشتہ ہوا، الحمدللہ شادی ہو گئی۔ اور اتفاق سے جو شادی ہوئی وہ جو بچی تھی چونکہ پڑھا لکھا بچہ تھا تو اسے پڑھی لکھی بچی مل گئی شہر کے ہی، تو وہ شہر کے دونوں کی شادی ہوئی۔ اب وہ شہر کی جو بچی تھی وہ سٹی کی بچی یہاں گاؤں میں آ کر رہنے لگی، تو کچھ دن تو رہی مگر جو ہے اس کے بعد اسے رہنے نہیں ہوا۔ تو اس نے اپنے شوہر سے بولتی ہے کہ دیکھو جی میں شہر کے ہوں، میں یہ گاؤں میں مجھے جی نہیں لگتا، میں یہاں میرا وقت نہیں گزرتا، یا تو تمہارا امی ابا کو بلا لے کر وہاں آ جاؤ، یا تو جو ہے تمہیں امی ابا کو نہیں آتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہاں چلے جائیں گے، سیٹرڈے سنڈے آ کر تمہیں یہاں مل لو۔ تو یہ بات جو ہے امی ابا سے، چونکہ بچہ محبت کرتا تھا تو امی ابا سے آ کر بولا کہ کیا کرنا ہے، تو امی ابا بولے بیٹا ہم تو یہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تمہیں چلے جاؤ، ہفتے میں ایک دن آ کر ہماری زیارت کر لو، ہمیں تجھے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اکیلا میرا بیٹا ہے۔ تو رو دھو کر بچہ سٹی میں شفٹ ہو گیا۔ اب اتوار میں ایک دن آتا تھا، صبح میں نکل کر آیا، رات دن بھر رہ کر رات میں جاتا تھا، کچھ دن ہوا تو میاں بیوی میں لڑائی شروع ہو گئی۔ سنڈے میرا دن ہے، تم اپنے امی ابا کے پاس جا کر پورا دن گزارتے ہیں تو میرا حق کیا ادا کیا ہے، تمہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہی بھی شیطان، بڑا شیطان ہوتا ہے، مولویوں کا شیطان بھی مولوی ہوتا، سمجھ میں آتا؟ جو پڑھے لکھے ہوتے اس کا شیطان بھی پڑھا لکھا ہوتا، انہیں سمجھا ایسا۔ تو وہ بولے کہ کیا کروں میں؟ تو انہیں ایک دن سوچا اللہ سے دعا مانگے، اللہ میں کیا کروں، یہاں رہ کر تو میں اپنے امی ابا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ میرے جو 5 دن میرے لیے گزرتے ہیں یہی میرے لیے بہت پہاڑ ہے، میں ان کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتا۔ تو ایک جاب انہوں نے نیٹ میں ڈالا تو ایک جاب آیا ان کو کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں یہ جاب اتنے سیلری پر ہے اویلیبل ہے۔ اب ان امی ابا کے پاس آ کر بولتے ہیں کہ مجھے مکہ مکرمہ سعودیہ میں یہ جاب مل کر ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب بیوی کے بعد تو یہاں نہیں ذکر کر سکتے،
تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، اور یہاں رہ کر میں امی ابا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا تو مکہ مکرمہ جا، وہاں عبادت بھی کر، تو بیوی بچوں کے ساتھ خوش بھی رہو، ہمارے لیے دعائیں بھی کر، اور کبھی کبھی سال میں ایک بار آ کر ہم سے مل کر بھی جا. تو دعائیں دے کر پورا یہ کر ویزا لگا کر فیملی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اب یہ صاحب مکہ مکرمہ میں چلے گئے، جا کر بیوی بچوں کے ساتھ وہاں تھے. ان کے 3-4 بچے ہو گئے، اچھی جاب مل گئی، اچھے طریقے سے رہنا شروع کر دیا. تو میرے بچوں بات یہ ہے کہ جب حج کا وقت آتا تو اپنے والدین کے لیے حج کے لیے چلا جاتا، اپنی والدین کی نیت کر کے بچوں کو لے کر. مکہ مکرمہ سے کیا کرنا، مینا، عرفات، مزدلفہ، پورا 3 دن کا سفر ہے. اب یہ بیچارہ آ کر طواف زیارت کر کے مینا میں جا کر سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے تمہاری حج قبول نہیں ہوئی. کیا خواب دیکھتا؟ تمہاری حج قبول نہیں ہوئی. پہلے سال سمجھ میں نہیں آیا، میرے گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں، چھوڑ دیا. دوسرے سال بھی یہی خواب، تیسرے سال بھی یہی خواب، چوتھے سال بھی یہی خواب، 5ویں سال بھی یہی خواب. اب یہ جو ہے لگاتار دیکھ رہا ہے. کتنے سال دیکھا معلوم؟ کتنا حج کیا؟ 13 حج کیا. کتنا حج؟ بولو بابا. 13 حج کیا. 13واں حج کر کے بھی مینا میں سویا ہے، تیری حج قبول نہیں کر آ گیا. اب یہ سیدھے حرم کو آیا ہے بچہ، یہ نوجوان. اب تو بچے ہو گئے اس کے 3-4 بچے. آ کر طواف کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑ کر ایسا رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے، بلک بلک کے، یا اللہ میری وہ کون سی گناہ ہے جس کی وجہ سے آج 13 حج ہو گئے، 13 حج بھی تو نے قبول نہیں کیا. مجھے بتا، جب تک تو مجھے نہیں بتائے گا میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، یہاں سے ہلوں گا نہیں. مجھے میرے ذہن میں ڈال، میرے دل میں ڈال، کس گناہ کی وجہ سے تو مجھے اس سزا میں ڈالا ہے، کیوں؟ ایسا بلک بلک کے رو رہا تھا. اتفاق سے طواف کر کے ایک اللہ والے آ کر بازو طواف کی 2 رکعت نماز پڑھے. اب وہ طواف کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بچہ ایسا رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے بلک بلک کو. ان کو بہت ترس آیا، انہوں بیٹھ گئے. انہیں کب تک روتا کہ رون دے، اس کے بعد میں اس سے ملتا ہوں. اب جب رو کر تھک گیا یہ، تو وہ اللہ والے پوچھتے ہیں بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیوں بیٹا اتنا روتا ہے، کیا پریشانی ہے تجھے، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو بول مجھے کیا تکلیف ہے تجھے. تو بولے نہیں حضرت میری کوئی تکلیف نہیں، آج یہ 13واں حج ہے، 13 حج ہے، مگر میں کل جا کے مینا میں سویا، یہی خواب آ رہا ہے کہ تیری حج قبول نہیں. بول کے ہاتھ پکڑ کے رونا شروع کر دیا. اب یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں. وہ احرام کے حالت میں سمجھ کے اس کی بیماری، اس کا نفس کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے. تو وہ بولے بیٹا تیرے امی ابا ہیں؟ تو بولے ہاں امی ابا ہیں. کہاں ہیں؟ فلاں بستی میں ہیں. کتنے سال ہو گئے تجھے امی ابا کو دیکھ کر؟ 13 سال ہو گئے. 13 سال ہو گئے امی ابا کو دیکھ کر. تو حضرت بولے بیٹا دیکھ، سب کام چھوڑ، سب سے پہلے اب جا امی ابا کے پاس جا کے معافی مانگ. تیری امی ابا تیرے پیار میں، محبت میں تڑپ رہے ہیں. وہ سمجھ گیا قصہ کیا ہے. حضرت بس میں سمجھ گیا. واقعتاً میں اور میری امی ابا کی محبت جو ہے، وہ امی ابا کی محبت کو چھوڑ کر میں نہیں رہ سکتا. تو اللہ کا بندہ یہ آیا، اپنے جو ہے حج کو مکمل کیا، اور اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں رکو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں ویزا لگا کر میں چند دن کے لیے امی ابا کو دیکھ کر آتا ہوں. تو یہ اللہ کا بندہ ویزا لگایا، ویزا مل گیا، کمپنی سے چھٹی مل گئی، پورا کر کے. بیوی تھوڑے سے غصے میں آئی، پھر کیا امی ابا کی بات کرتے تم یہاں؟ تو وہ بولے کہ نہیں میرا مسئلہ ہے، مجھے چھوڑو، میں اب نہیں رہ سکتا، اور میں جا کے آ کے ہم پھر یہاں رہیں گے. اب یہ بیچارہ پورا ویزا لے کر، پوری سامان سفر باندھ کر اب یہ پہنچا. اب جب پہنچا تو قریب آتے آتے دل دھڑ 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 کر رہا ہے اس کا. گاؤں میں قدم رکھا. گاؤں میں قدم رکھتے ہی سوچا کہ میں کم از کم معلوم تو کروں میرا امی ابا 13 سال بعد ہیں یا نہیں ہیں. میرا اتنا بھی رابطہ نہیں ہو سکا. میں گاؤں میں فون کا سسٹم بھی نہیں تھا،
لوگوں سے خیریت معلوم کرتا تھا میں. تو وہ بیچارہ جا رہا تھا گاؤں کی طرف، تو گاؤں سے ایک 8 سال 10 سال کا بچہ کھیلتے ہوئے آیا. تو وہ پوچھا بیٹا وہ فلاں گاؤں میں فلاں گھر کے بوڑھے، وہ ایک بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ ہاں فلاں گاؤں کے فلاں گھر کے نا ہاں معلوم ہے، فلاں محلے کے نا مجھے معلوم ہے، کیا بولو تمہیں. تو وہ فوراً بولتا ہے، وہ نوجوان بولتا ہے کیسے ہیں اللہ گاں. 6 مہینہ پہلے تو بوڑھے کا انتقال ہو گیا، 6 مہینہ پہلے وہ بوڑھے کا انتقال ہو گیا، اسے نہیں معلوم یہ ان کا بیٹا ہے. تو وہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتا. اچھا ان کے ساتھ جو ایک بوڑھی تھی اس کا کیا ہوا؟ تو بولتے وہ تو ان کے ایک سائڈ ون سائڈ جو ہے پورا جو پل ہو گیا، فالج ہو گئے، وہ گھر میں کہیں نہیں جاتے، کوئی اڑوس پڑوس آ کے ان کو کھانا پانی کھلا کر کے چلے جاتے، وہ گھر میں اکیلا رہتی ہے. اب یہ پریشان، دل میں رونا، دل میں تڑپنا. اب دیکھا کہ اب میں کیا حالت میں جا کے میں امی سے بات کروں. میری امی اگر مجھے جھاڑ دے دیں گی، جھٹک دیں گی، تو میں کیا رہوں گا؟ میں دنیا کے رہوں گا نہ آخرت کے رہوں گا. میں نے کیا غلطی کی؟ اب یہ جا کر آہستہ سے جا کر چپکے سے جا کر وہ امی کے کھاٹ پلنگ جو ہے وہ دیکھا کہ صحن میں ہے، صحن میں نیچے جا کر پاؤں کے پاس بیٹھ گئے. یہ نوجوان جا کر بیٹھ گیا، رونا شروع کر دیا. بچہ ذرا تھوڑا سر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ ماں جو ہے ایک ہاتھ فالج ہے، ایک ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی، یا اللہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دے، میرے مرنے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی ہوں، اور میرے قبر میں کوئی محرم نہیں اتارنے کے لیے میرے بچے کو بھیج دے، تاکہ میری میت میرا بچہ محرم ہی اتارے، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے. تو ہاتھ اٹھا کر ماں دعا کر رہی ہے. اب یہ بچہ آہستہ آہستہ کان کے قریب گیا. جب یہ جملہ ماں کی سنا، ماں کی جب جملہ سنا تو فوراً جا کے لپٹ گیا. ماں امی میں تمہارا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو. اب ماں کی آنکھیں جا چکی، دونوں آنکھ سے اندھی ہو چکی. اب بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی، وہ بیٹے کو نہیں دیکھ سکتی. اب بیچاری پریشان. اب وہ جو ہے وہ دونوں چپٹ کر رو رہے ہیں. تو بول رہے ہیں کہ بیٹا تو میرا ہی بیٹا ہے. کہ ہاں امی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کہیں نہیں جانا، میں یہی رہوں گا، مجھے معاف کر دو. تو انہیں ماں تو ماں ہوتی ہے، 13 سال کے بعد لب و لہجے بدل جاتے ہیں. تو ماں نے کہا کہ گردن دکھا، میں تیرے گردن کو سونگوں، تو میرا بیٹا ہی ہے یا کوئی اور محلے کا آدمی ہے؟ تو گردن کو سونگ کر، پیشانی کو چوم کر بولتے بیٹا مجھے مت چھوڑ کر جا کہیں بھی، میں نہیں رہ سکتی تیرے سے. میرے نوجوان بچوں، دنیا کہاں چلی گئی؟ ہم کہاں ہیں؟ اپنے ماں باپ سے کیسے تکلیف میں ہیں ماں باپ. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیے، ہمارے لیے کتنا پریشان نہیں ہوئے، رات دن پریشان ہوئے ہمارے ماں باپ، کیسے کیسے تکلیفوں میں زندگی گزارے، مگر ہمیں احساس بھی نہیں. ہم برانڈڈ کے پیچھے پڑ گئے، اچھے اچھے لباس کے پیچھے پڑ گئے، چند ٹھیکروں کے پیچھے پڑ گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہی پہنے جو ہمارا دوست پہنتا ہے، ہم ایسے ہی پہنے جو ہمارے کلاس فیلو پہنتا ہے، ہمارا کلیگ پہنتا ہے. ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ کر ہم والدین کو پریشان کرتے ہیں. اور والدین کتنی تکلیفیں برداشت کریں گے ہماری محبت میں. اللہ کے واسطے اپنے ذہنوں کو بدلو، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے اسٹیٹس کو نیچے لاؤ، اپنے اسٹیٹس کو آسانی میں لاؤ، اپنے اسٹیٹس سے اوپر مت جاؤ. اپنے والدین کی قدر کرو، محبت کرو، شفقت کرو، ان کو دیکھو، ان سے کام لو، ان سے شیئر کرو، ان کے ساتھ بیٹھو. فرینڈ سرکل کے لیے بہت وقت ہے، والدین کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں. 10 منٹ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، 15 منٹ ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی خدمت کے لیے تیار نہیں. میرے بچوں، آج جو پریشانی ہے، جو آج مغربی ویسٹرن کلچر کا جو آج اس نے مدر ڈے فادر ڈے بنا کر سارے رشتے کو ختم کر دیا. فادر ڈے مدر ڈے میں مل لو، ان کے لیے گفٹ دے دو، بوکے دے دو، آئس کریم دے دو، ان کے لیے کیک دے دو، ان کے لیے ایک لباس دے دو، سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے والدین کا حق ادا کر دیا. میرے بچوں، ایسا نہیں ہے. میرے نوجوانوں، ایسا نہیں ہے. شریعت ہی کچھ الگ ہے، شریعت کی روح الگ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے الگ ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے الگ ہیں. ان راستوں میں، ان طریقوں میں ہم چلیں گے، ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں زندگی میں سکون ملے گا.
چین آئے گا، ہم اچھی زندگی گزاریں گے، یہاں بھی خوش رہیں گے، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہم خوش رہیں گے، ہمارے کاروبار میں بھی برکت آئے گی، ہم آخرت میں بھی اللہ اور رسول کے سامنے خوش رہیں گے۔ اگر ہم والدین کو ناراض کر لیے، اللہ اور رسول سے راضی کر کے ہزاروں رکعت نفل پڑھ کر، ہزاروں روزے رکھ کر، ہزاروں عبادتیں کر کر، قرآن پاک کی ایصال ثواب کر کر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے موقع ہے، جن کے والدین ہیں قدر کریں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، آواز میں اوپر نہیں، آواز دب کر، چاہے وہ ہمیں غلط پر ٹوکیں، گالی دیں، ڈپٹیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ میری غلطی نہیں، مگر خاموشی اختیار کریں۔ فوراً یہ نہیں بولنا امی میں نہیں کرا، انہیں کریا سو، اس کی وجہ سے میں گالی سنیا، نہیں، تمہیں صبر کرو، انشاءاللہ تمہاری محبت اور بڑھیں گی۔ ایسا کبھی نہیں بولنا اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں کریا سو، میں نہیں، ایسا نہیں، خاموشی اختیار کرو۔ انشاءاللہ جتنے والدین کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالی ہم کو رزق میں برکت دیں گے، عمر میں برکت دیں گے، ہمیں ہماری تجارتوں میں برکت دیں گے، جو ہم لوگ تنخواہیں لیتے ہیں اس میں برکتیں ملیں گے، اور ماں باپ کے اپنے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا کر رکھیں۔ ہمیں جو سینسس اٹھائے، ہم نہ 3 گھر ایسے ملے، بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے نوجوانوں، چونکہ اس میں اکثر نوجوان ہیں، اس میں الحمدللہ شادی شدہ ہیں، 3 گھر ایسے ملے، دروازہ نہیں کھولے، آخر میں کھڑکی سے کھول کر دروازے سے وہ بوڑھی عورتیں پوچھے کون بیٹا، ہم بولے سنسس لینے آئے، وہ بولے سنسس لینا، ہم نے مجھے معلوم نہیں بیٹا، میرا بیٹا فلاں بستی میں رہتا، انہیں نوکری میں، یہاں ہفتے میں 1 دن آتا، اب یہ کوئی آدمی کو رکھ کر گئے، وہ لا کر ترکاری دے کر جاتا روزانہ، مجھے کوئی بھی دیکھتے نہیں، میں دروازہ نہیں کھولتی بیٹا، مجھے تمہیں کون معلوم نہیں۔ یہ ایک حال ایک گھر میں، انہی میں سے ایک گھر میں وہ عورت تھی، وہ عورت انتقال ہو کر 2 دن اس کی میت پڑی تھی، 2 دن اس کی میت پڑی تھی، پیٹ سب پھول کر اس کا انتقال ہو گیا، وہ پیٹ سب پھول کر سڑ کر باس آنے کے بعد اڑوس پڑوس جا کر دروازہ کھولے۔ یہ ہمارا سلوک ہے، کہیں اور کا نہیں۔ آج جو ہمارا معاشرہ، ہمارا دینی معاشرہ ہے، یہ معاشرہ اس بستی کا حال ہے۔ اس لیے نوجوان بچوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنے ماں باپ کو اکیلے میں رہنے مت دو، ان کی قربانیوں کو حکمت کے ساتھ کرو۔ بیوی کی پریشانی ہے، بچے کی پریشانی، اپنی حکمت کے ساتھ کیسے کرنا ہے، علماء سے مشورہ کرو، بڑوں سے مشورہ کرو، پوچھو کیا کرنا ہے۔ میری بیوی ایسا ضد کرتی، میرے گھر کا یہ معمول ہے، والدہ ایسا نہیں بولتے، ان کو کیسا ہمیں سنبھالنا۔ انشاءاللہ ان فکروں کے ساتھ، ان عزائم کے ساتھ ہمیں زندگی گزاریں گے، ایک اچھے نوجوان بن کر، اچھی زندگی بن کر گزاریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔